یہ مدینہ ہے، 60 ہجری ہے۔ نبی کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام سے یزید نے بیعت طلبی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یا تو حسین یزید کی بیعت کر لیں یا اپنا سر کٹوا دیں۔ جب دربار ولید میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا اور یزید کا یہ خط امام کے سامنے پیش کیا گیا تو امام علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ کر امام حسین واپس آئے۔ جب یہ جواب یزید تک پہنچا کہ امام نے بیعت سے انکار کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے سر حسین چاہیے، اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا مدینہ میں رہنا تنگ کرتا گیا۔ بالآخر امام نے فیصلہ کیا کہ مدینہ چھوڑ دیا جائے۔ 28 رجب المرجب کو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی ماں فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی قبر سے ودا لے کر بھائی حسن کی قبر پہ جا کر اپنے بھائی حسن کی قبر سے ودا لے کر اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آئے اور نانا کو دل کا حال سنایا اور کہا، نانا، آپ کے مدینے میں آپ کے بیٹے حسین کا رہنا تنگ ہو گیا۔ نانا، حسین جا رہا ہے آپ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام خانوادے کو لیا اور مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب امام عالی مقام مکہ پہنچے تو کچھ دن آپ نے قیام کیا اور ارادہ کیا کہ حج بیت اللہ کیا جائے، مگر آپ کو خبر ملی کہ لشکر یزید حرم کعبہ میں احراموں میں تلواریں چھپائے ہوئے جوک در جوک آ رہا اور وہ آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ واللہ میں قتل سے نہیں ڈرتا اور موت تو ہماری میراث ہے، مگر اگر میں حرم بیت اللہ میں شہید ہو گیا تو کعبے کی حرمت پامال ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے اپنا ارادہ حج عمرے میں تبدیل کیا اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہو گئے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بے تحاشا خط لکھے تھے اور کہا تھا کہ مولا کوفہ آ جائیں، کوفہ آپ کا منتظر ہے۔ ابھی امام عالی مقام راستے میں ہی تھے کہ امام کو خبر مل گئی کہ کوفے میں جو سفیر امام حسین نے بنا کر بھیجا تھا، جن کا نام جناب مسلم تھا، یہ امام کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو کوفے والوں نے شہید کر دیا۔ امام نے کوفہ آنے کا ارادہ ترک کیا اور امام علیہ السلام کربلا کی طرف رخ کر کربلا کی جانب چل پڑے۔ چلتے چلتے امام حسین نے 61 ہجری محرم کا چاند دیکھا۔ یہ چاند خون میں ڈوبا ہوا طلوع ہوا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، بھائی مجھے چاند دیکھ کر بہت گھٹن ہوتی ہے، اللہ خیر کرے۔ ابھی امام حسین سفر میں ہی تھے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر امام علیہ السلام کا گھوڑا آ کر رک گیا۔ امام نے بہت کوشش کی مگر گھوڑا نہ چلا۔ امام علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور کچھ خاک ہاتھ میں لی اور جب مٹی کو سونگھا تو اس میں سے آپ نے محسوس کیا کہ میرے خانوادے کے خون کی بو آتی ہے۔
امام علیہ السلام نے قریب کے قبائل کو بلایا اور پتہ کیا کہ آپ کون سا قبیلہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم قبیلہ بنی اسد ہیں۔ امام نے پوچھا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مختلف لوگوں نے زمین کربلا کے مختلف نام بتائے۔ کسی نے کہا اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس جگہ کو کچھ کہتے ہیں، کسی نے کچھ، مختلف نام امام کے سامنے آتے گئے، اور بالآخر ایک بزرگ نے کہا کہ اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں، اور کہا کہ آپ اے نواس رسول اس جگہ نہ ٹھہرے، یہ جگہ بہت مصیبت والی جگہ ہے، یہاں جو آیا وہ تکلیف میں رہا۔ امام نے کہا نہیں، یہی جگہ ہمارے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی تھی، میں یہی شہید ہوں، میں یہی قیام کروں۔ امام علیہ السلام نے وہ جگہ قبیلہ بنو اسد سے خرید لی، اور جب جگہ خرید لی، خریدنے کے بعد 60,000 دینار ان کو ادا کی، اور وہ جگہ زمین کربلا واپس قبیلہ بنو اسد کو سونپ دی، اور کہا کہ دیکھو ہم کچھ دنوں میں شہید ہو جائیں، جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے ماننے والے، ہم سے محبت کرنے والے ہماری قبر پہ آئیں گے، تو دیکھو جب ہمارے ماننے والے ہماری قبروں پہ آئیں تو ان کو کم از کم 3 دن ہمارا مہمان رکھیں۔ پھر امام عالی مقام امام حسین نے قبیلہ بنو اسد کے مردوں سے کہا کہ دیکھو 10 محرم کو ہم شہید کر دیے جائیں، ہمارے لاشیں بے گور و کفن زمین کربلا پر ہوں گے، اگر ہو سکے تو تم لوگ ہمارے لاشوں کو دفنا دیں۔ اور پھر مولا نے قبیلہ بنو اسد سے کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ قبیلہ بنو اسد کی عورتیں آئیں تو امام عالی مقام امام حسین نے ان سے کہا کہ دیکھو شاید ڈر کی وجہ سے تمہارے مرد ہمارے لاشوں پہ مٹی نہ ڈالیں، ہمارے لاشوں کو نہ دفنائیں، تو تم فرات کے کنارے جب پانی بھرنے آؤ تو اپنے مٹکوں میں مٹی بھر لے اور ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال کے ہمارے لاشوں کو ڈھانک دیں۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے بنو اسد کے بچوں کو بلایا اور بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا، اگر تمہارے ماں باپ ایسا نہ کریں تو تم کھیلتے کھیلتے ہماری لاشوں کی طرف آ جاؤ اور ہاتھوں میں مٹی اٹھا کر ہمارے لاشوں کو مٹی میں دبا دیں۔ مولا نے بنو اسد سے یہ باتیں کی اور 2 محرم کو خیام حسین میدان کربلا میں لگ گئے۔ امام نے حکم دیا عباس خیمے لگا دو، ہم یہی قیام کریں۔